کیونکہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر اتنا زیادہ لکھا نہیں جائے گا اس پر. لا تعداد تفاسیر اور لا تعداد تراجم تقریباً ہر زبان میں قرآن کریم کے موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ایک نے اسے اپنی کوشش کے مطابق جتنا آسان سمجھا اتنا تو اس نے کر دیا. اور آپ یقین کریں کہ ہر تفسیر جب کھول کے دیکھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تشنگی باقی ضرور رہ جاتی ہے اس میں. اور وہ پھر جتنا آگے آپ جاتے رہیں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی موضوع جو ہے اس کے تکرار بار بار ملتی ہے، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی نئی بات وہاں مل ہی جاتی ہے. تو جو بھی ذخیرہ تفسیر میں جو کچھ بھی ہے وہ یقیناً قابل قدر ہے اور قرآن مجید کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے. تو ہمارے لیے یہ شاید اس لیے آسان ہو گیا یا اس لیے آسان ہے کہ علماء نے اس پہ کام کافی کر لیا، لیکن پھر بھی سمجھنے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے. یعنی اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ اتنے بڑے بڑے مدارس اور اتنے بڑے بڑے جو مراکز ہیں ان کا کیا فائدہ ہوگا. یعنی قرآن مجید میں جو نکات ہیں ان کو تلاش کر کے علماء کی عقل حیران رہتی ہے. تو اس میں جو ہے یہ تو ہے کہ بہت سی باتیں اتنی واضح ہیں کہ ان کے بارے میں کچھ سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن پھر بھی کم سے کم پس منظر سمجھنا تو بہرحال ضروری ہوتا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ حضور سے گفتگو کرنے آئے تھے نجران والے، تو ان سے جب گفتگو کی کہ جہاں یہ باتیں آ گئیں کہ اللہ کیا ہے، یعنی عقیدہ تثلیث کا رد، اور پھر قرآن مجید کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون ہیں، اور پھر یہ بھی کہ ایک مسلمان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کیا عقائد رکھنے چاہیے. کیونکہ ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ تو یہی ہے نا، لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم کسی ایک رسول کے بارے میں تفریق نہیں کرتے. یعنی یہ عقیدہ کہ سب اللہ کے رسول ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہیں. فضیلت اپنے مقام پر ہے. مطلب یہ ہے کہ فضیلت اگر کسی کی ہے تو وہ اپنے مقام پر ہے، لیکن رسول ہونے میں سب برابر ہیں. تو لا نفرق بین احد من رسلہ. پھر ایک مقام پہ فرمایا گیا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور انہوں نے کسی ایک رسول کے بارے میں بھی کوئی تفریق کا نظریہ نہیں رکھا، تو اب کیا ہوگا، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم. یہی وہ لوگ ہیں جن کو عنقریب اجر دیا جائے گا، یعنی ان کے اجر دیے جائیں گے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو ہمیں تعلیم تو یہی دی گئی ہے کہ ہم بحیثیت رسول سب کو تسلیم کریں اور کسی کی رسالت کا انکار نہ کریں. یعنی معاذ اللہ یہ نہ کہیں کہ وہ رسول نہیں تھے. یہ تو پھر اسلام میں باقی نہیں رہتا آدمی، اس سے اسلام سے نکل جائے گا. اگر وہ یہ کہے کہ فلاں جو ہے وہ معاذ اللہ رسول نہیں تھے تو وہ اسلام سے نکل جائے گا. ابھی کے جتنوں کے بارے میں علم ہے ان کے متعلق تو یقیناً نہیں کہا جا سکتا، یعنی ان کے متعلق تو معاذ اللہ یہ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ رسول نہیں تھے. جن کے متعلق علم نہیں ہے ان کے متعلق خاموشی بہتر ہے. یعنی اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ رائے زنی کی جاتی ہے کہ فلاں تھے یا نہیں تھے. اب ظاہر ہے ہمیں کیا پتہ، اب یہ تو تاریخی کتابیں ہیں، جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے ان کا تو ہے، جن کا حدیث شریف میں ذکر ہے ان کا بھی ہے، جن کا تاریخی کتابوں میں نام آیا ان کے لیے خاموشی بہتر ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کی تعلیمات میں رد و بدل کر کے کسی اور طرح سے ان کی تعلیمات کو پیش کر دیا گیا ہو. تو اب جو محرف تعلیمات ہیں ان سے تو اتفاق ضروری نہیں ہے، مگر ہاں باقی معاملات میں خاموشی بہتر ہے.
کیونکہ بہت سو کے بارے میں ہمیں نہیں پتا، جتنی تعداد بھی انبیاء کرام کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں مبعوث ہوئی وہ اپنے مقام پر ہے. سب کے اسماء گرامی ہمیں نہیں معلوم، لیکن جن کے اسماء گرامی معلوم ہیں، جو اولو العزم رسول ہیں اور جن کا انبیاء کرام میں شمار ہوتا ہے اور قرآن کریم میں جن کے اسماء گرامی موجود ہیں، ان کے متعلق تو یقینی طور پر ان کے رسول ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، چاہے ان کی تعلیمات کو کتنا ہی بدل دیا جائے، لیکن ان کے رسول ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں تو ہیں، حضرت موسیٰ اللہ کے رسول ہیں، بے شک ہیں. اسی طرح جتنے انبیاء کرام کے نام قرآن مجید میں ہیں وہ سب کیونکہ ان کا ناموں سے ہم واقف ہیں، اس لیے ان کے متعلق یہ یقین رکھنا ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. اور باقی معاملات جو ہیں، جو تعداد ذکر کی جاتی ہے 1,00,000 یا اس سے اوپر جو بھی ہے، ان میں جو بھی اللہ کے رسول ہیں وہ ہیں. باقی کے معاملے میں چونکہ ہم لا علم ہیں اور ہمارے لیے ضروری بھی نہیں ہے کہ ہم ان کے اسماء گرامی کو دریافت کریں، لیکن یہ ضرور کہیں کہ جو اللہ کے رسول ہیں وہ ہیں، ان پر ہمارا عقیدہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.